مقبولیت عام۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 12 تا 14۔ لوگوں کو اپنی نظروں میں اچھا سمجھنے کے لیے اور ان کی نظروں میں مقبولیت حاصل کرنے کی غرض سے باریک کپڑے پر جسے آب توت میں غطا کر لیا گیا ہو لکھ کر ٹوپی یا عمامے کے نیچے رکھیں، اور اگر عورت ہو تو اصابہ کے نیچے رکھیں۔ استقرار حمل، اگر آیات مذکورہ بالا کو ترنج کے 7 پتوں پر لکھ کر ایسی عورت کو جس کی اولاد نہ ہوتی ہو ایک ایک پتہ کر کے نگلوا دیں تو وہ حکم خدا حامل قرار پائے گا۔ خارش، اور اگر کسی شخص کے خارش کا مرض لاحق ہو تو دوا سے فائدہ نہ ہوتا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 14 پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ صحت حاصل ہوگی۔ بے ہدایت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب بعالم رؤیا بحوالہ کتاب الفوائد۔ حفاظت کشتی، حفظ از دزد، جن و دشمن۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 28 اور 29۔ آیات مذکورہ بالا کے پڑھنے سے کشتی سب آفتوں سے محفوظ رہتی ہے، اور گھر میں پڑھے تو چور، دشمن اور جن وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔ وسوسہ شیطانی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 97-98۔ جس شخص کے دل میں شیطانی وسوسے سے بکثرت پیدا ہونے والے پریشانیاں اور شیطانی خیالات ہوتے ہوں اور ان سے بچنا چاہتا ہو تو وہ ان آیات مجیدہ کی مداومت کرے تلاوت کرنے میں، تو انشاءاللہ وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ درد تہیگا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 115 تا 118۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے درد تہیگا کی شکایت کی تو حضرت نے آیات مذکورہ بالا کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب تو نماز سے فارغ ہو تو مقام سجدہ پر ہاتھ رکھ کر پھر مقام درد کو مس کر اور آیات مذکورہ بالا کو پڑھ کر دم کر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا، بحکم خدا درد جاتا رہا۔ شفائے بیمار، ابو عبیدہ بن مسعود اور امام بہقی وغیرہ سے مروی ہے کہ آیات مذکورہ بالا کو بیمار کے کان میں پڑھ کر دم کرنا باعث شفائے امراض ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل اور یقین کے ساتھ ان آیات کو پہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ آصب، اگر آیات مذکورہ بالا کو 3 بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے آصب زدہ کے منہ پر چھڑک دیں یا کان میں پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ آصب دور ہو جائے گا۔ حفاظت الزنا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ہر شب تلاوت کرے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ نور، پارہ نمبر 18۔ صحت جانور، اگر اس سورہ مبارکہ کو تانبے کے طشت میں لکھ کر پانی سے دھوئیں اور وہ پانی بیمار جانور کو پلائیں اور اس پر چھڑکیں تو وہ انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ درد چشم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ پارہ 18 سورہ نور، آیت نمبر 35۔ آیات مذکورہ والا کو درج چشم کے لیے کسی پاک پیالے میں خاک شفا اور آب زمزم سے لکھ کر دھوئے اور شیشی میں بھر لے، اس میں سلائی ڈبو کر آنکھ میں لگایا کرے۔ شب کوری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ رفع شب کوری کے لیے آیات مذکورہ بالا کو 3 مرتبہ کسی پیالے میں لکھ کر پانی سے دھوئیں اور اسے کسی شیشی میں بھر کر رکھ لیں اور سلائی سے آنکھ میں لگایا کریں۔ آشوب چشم، آیات مذکورہ بالا اور آیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا او یزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پارہ 18 سورہ نور، آیت نمبر 36 تا 37۔ روزانہ 3 بار پڑھ کر آشوب چشم پر دم کریں تو انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا۔ مقبولیت عام، مقبولیت عام کی غرض سے جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھیں اور جمعہ کے دن نماز عصر سے پہلے رو بقبلہ ہو کر سورہ یاسین پڑھیں، پارہ نمبر 22، اور پھر آیت مذکورہ بالا اللہ نور السماوات والارض سے لے کر بغیر حساب تک پوست آہو پر عالم دیندار کی دوات کی صحیح سے لکھ کر لپیٹ لیں، پھر نماز عصر سے فارغ ہو کر اس تعویذ کو ہاتھ میں لے کر سورہ یاسین پارہ 22 کی تلاوت کریں اور تعویذ بحفاظت تمام اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ مقبولیت عام حاصل ہوگی۔ احضار گریختہ، واپسی گریختہ کے لیے کاغذ یا کسی درخت کے پتے پر لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یدا، یہاں پر فلاں بن فلاں، پھر لکھیں مغلولۃ الی عنق اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ پارہ 18 سورہ نور، آیت نمبر 40۔ پھر اسے لپیٹ کر 2 لکڑیوں کے درمیان رکھ دیں، پھر کسی تنگ و تاریک سوراخ میں اس مقام پر جہاں گریختہ سویا ہوا ہوتا تھا رکھ دیں، انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ سورہ مبارکہ فرقان، پارہ نمبر 18۔ فضیلت، امام رضا علیہ السلام نے اسحاق بن عمار سے روایت فرمائی کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ہر رات پڑھتا رہے
تو خدا اسے معذب نہ کرے گا اور نہ اس کا حساب لے گا، اور اس کا مقام اہل فردوس میں سے ہوگا۔ دفیع حشرات۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو 3 بار لکھ کر باندھ لیں تو انشاءاللہ اژدہا، بچھو، سانپ وغیرہ کوئی موذی جانور اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ پراگندگی اشرار۔ اگر بترکیب بالا تعویذ باندھے ہوئے شریر لوگوں کے مجمع میں جائے گا تو مجمع منتشر ہو جائے گا۔ وقال الذین، پارہ نمبر 19، چوتھیا بخار۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، آیت نمبر 45 اور 46۔ اس بخار کے لیے جو چوتھے دن کا بخار ہو، بیمار کا بازو پکڑ کر دم کریں اور تعویذ لکھ کر پہنائیں، بحکم خدا شفا ہوگی۔ درد سر۔ انہی آیات مبارکہ کو ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کے دن لکھ کر رکھ چھوڑیں، اور جب کسی کے سر میں شدید درد ہو تو اس کے سر میں باندھیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ نور ایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پارہ 19 سورہ فرقان، آیت نمبر 74۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیات مذکورہ بالا کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو وہ اور اس کے بیوی بچے سب ایماندار ہوں گے۔ اجلت تزویج۔ آیہ مذکورہ بالا اور اس کے بعد والی آیت۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ پارہ 19 سورہ فرقان، آیت نمبر 57 اور 56۔ لکھ کر اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھے اور اس کے لیے اسباب تزویج انشاءاللہ مہیا ہوں گے، اور جو شخص بے زوجہ کا ہو اور تزویج کا ارادہ رکھتا ہو تو 3 دن متواتر روزہ رکھے اور ہر شب سوتے وقت ان آیتوں کو 21 مرتبہ خدا تعالیٰ سے حاجت طلب کرے اور ہر مہینہ ایسا ہی کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی تزویج انشاءاللہ جلد ہوگی۔ سورہ مبارکہ شعراء، پارہ 19۔ فضیلت۔ جو شخص صبح کے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو گویا اس نے تمام کتب سماوی کی تلاوت کی، اور اس کو تمام کتب سماوی کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ شفائے بیمار۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر پانی پر پڑھ کر دم کریں یا پانی پر لکھیں اور پھر دھو کر بیمار کو پلائیں تو انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ خزانہ چشم آب۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر چوٹی دار مرغ پر لٹکائے اور مرغ کو چھوڑ دے تو خود اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے یہاں تک کہ مرغ کھڑا ہو جائے، تو اس جگہ یا خزانہ دفن ہوگا یا چشم آب وہاں سے برآمد ہوگا، اور اپنی منقار سے اتنا کھودے گا کہ دفینہ برآمد ہو جائے گا۔ حفاظت از دزد و آتش وغیرہ۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے پر مداومت کرے تو اس کے گھر میں چور نہ داخل ہوگا اور نہ اس گھر میں آگ لگے گی اور نہ وہ شخص پانی میں ڈوبے گا، اور اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر پیے تو ہر درد سے شفا ہوگی۔ دفیع زہر گزندے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، آیت نمبر 130۔ اگر کسی کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو جہاں کاٹا ہو اس کے گرد انگلی گھماتے رہیں اور ایک سانس میں 7 مرتبہ آیت مذکورہ بالا پڑھیں، انشاءاللہ زہر جاتا رہے گا۔ سورہ نمل،
پارہ نمبر 19 دفیع حشرات۔ خاص القرآن میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پوست آہو پر لکھ کر اپنے مکان میں رکھے تو اس مکان میں سانپ، بچھو، مچھر، سگے درندے یا بھیڑیا یا کسی قسم کا کیڑا مکوڑا یا درندہ جانور ہرگز نہ آئے گا۔ دفیع چینٹی۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 18۔ اگر چیونٹیوں کی کثرت ہو تو آیت مذکورہ بالا پڑھ کر چیونٹیوں کے سوراخ میں رکھ دیں اور پڑھیں بھی اور لکھ کر بھی رکھ دیں، انشاءاللہ سب چیونٹیاں بل میں چلی جائیں گی۔